بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث سننا اور پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہم سے آپ نے فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوئی تھی، پھر لوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا، پھر سنت سے سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے امانت کے اٹھ جانے کے متعلق فرمایا تھا کہ ایک شخص ایک نیند سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال دی جائے گی اور اس کا نشان ایک دھبے جتنا باقی رہ جائے گا، پھر وہ ایک نیند سوئے گا اور پھر امانت نکال لی جائے گی تو اس کے دل میں آبلے کی طرح اس کا نشان باقی رہ جائے گا، جیسے تم نے کوئی چنگاری اپنے ہاتھ پر گرا لی ہو اور اس کی وجہ سے آبلہ پڑ جائے۔ تم اس میں سوجن دیکھو گے لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا، اور لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی امانت ادا کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک ایماندار آدمی ہے، اور وہ اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ کس قدر عقل مند، کتنا خوش طبع، کتنا دلاور آدمی ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اور مجھ پر ایک زمانہ گزر گیا اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ تم میں سے کسی کے ساتھ میں لین دین کرتا ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کے اسلام اسے میرا حق ادا کرنے پر مجبور کرتا، اور اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کے حاکم لوگ اس کو دباتے، ایمان پر مجبور کرتے، لیکن آج کل تو میں صرف فلاں لوگوں سے ہی لین دین کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے سوالات کیے، آخر جب لوگ بار بار سوال کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر ایک دن چڑھے اور فرمایا کہ آج تم مجھ سے جو سوال بھی کرو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں دائیں بائیں دیکھنے لگا تو ہر شخص کا سر اس کے کپڑوں کے نیچے چھپا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ آخر ایک شخص نے خاموشی توڑی، اس کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو انہیں ان کے باپ کے سوا دوسرے باپ کی طرف پکارا جاتا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ فرمایا، تمہارے والد حذافہ ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور عرض کیا، ہم اللہ سے کہ وہ رب ہے، اسلام سے کہ وہ دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ رسول ہیں، راضی ہیں، اور آزمائش کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خیر و شر آج جیسا دیکھا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے سامنے جنت اور دوزخ کی صورت پیش کی گئی اور میں نے دیوار کے قریب دیکھا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ یہ بات اس آیت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہوں۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر شخص کپڑے میں اپنا سر لپیٹے ہوئے رو رہا تھا اور فتنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا، یا یوں کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کی فتنہ کی برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔